کوئی زبان خاموش نہ رہ، مل کر پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ یہ سونا میرے دکھ وچ راضی، یہ سونا میرے دکھ وچ راضی، تے میں سکھ نوں چلے پاواں، فنا اتنا تو ہو جاؤں یا رسول اللہ، تیری ذات عالی میں، فنا اتنا تو ہو جاؤں تیری ذات عالی میں، جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے۔ حمد اللہ وحدہ لا شریک ذات کے لیے جو ہمیشہ ہمیشہ سے ہے، جس نے دنیا کو تخلیق کر کے اس نے بہت سے بڑے بڑے انعامات دیے، اور درود بے شمار حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات پر، جن کی اطاعت کو، فرما برداری کو، محبت کو اللہ نے ہم پر لازم قرار دیا۔ حضرات محترم، آج 2025 18 اپریل شوال کے مہینے میں ہم موجود ہیں۔ آج کا جو جمعہ ہے، اس جمعے کے اندر جو کچھ ہم نے کلام کرنا ہے، دعا کرے رب تعالیٰ مجھے حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو حق سچ کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ آج کے بیان کا جو عنوان ہے وہ ہے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کے تقاضے، کہ ہمیں اللہ سے بھی محبت ہے اور یہ ہمارا دعویٰ ہے، اور ہمیں اللہ کے رسول سے بھی محبت ہے اور یہ ہمارا دعویٰ ہے۔ یاد رکھیے، دعویٰ بلا دلیل قابل قبول نہیں ہوتا۔ اگر کوئی بھی شخص ہے دنیا کے اندر کسی بھی اعتبار سے دعویٰ کرتا ہے، اس پر دلیل نہ ہو تو لوگ کہتے ہیں اس کا دعویٰ بوگس ہے، کمزور ہے۔ تو ہماری محبت اللہ رسول کے لیے جس سے بھی ہوتی ہے، اور ہماری نفرت جس سے بھی ہوتی ہے، وہ اللہ رسول کے لیے ہوتی ہے۔ تو آج ہم انشاءاللہ الکریم سنیں گے اللہ رسول سے محبت کے تقاضے کیا ہیں، جو اللہ رسول سے محبت کرتا ہے اس کی پہچان کیا ہے، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، ہمیں کیسا پتہ چلے گا کہ ہم اس کے نبی سے محبت کرتے ہیں۔ تو ہم قرآن و احادیث کی روشنی میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے سامنے متعدد قرآنی آیات موجود ہیں، ہمارے سامنے متعدد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین موجود ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کے پہلے پارے کے آخری رکوع کے اندر سے ایک آیت کا مختصر حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، صبغۃ اللہ، ہم نے اللہ کا رنگ اپنے اوپر چڑھا دیا، اور اللہ کے رنگ سے کس کا رنگ زیادہ بہتر ہو سکتا ہے؟ اللہ کا جو رنگ ہے وہی سب سے بہتر ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اللہ ہی کے لیے عبادت کرنے والے ہیں۔ حضرات محترم، یہاں رنگ سے کیا مراد ہے؟ ان کی اگر آپ تفسیر دیکھتے ہیں، ان کا شان نزول دیکھتے ہیں، پس منظر دیکھتے ہیں، تو آپ کے سامنے یہ بات عیاں ہو جاتی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پہ صحابہ کرام کی مسلمان کی تربیت کی۔ تو عیسائی جو لوگ تھے ان کی عادت چلی آ رہی تھی، انہوں نے جب بھی ان کا کوئی بچہ پیدا ہوتا یہ طریقہ کار روش اپنائی ہوئی تھی کہ بچہ پیدا ہوتا وہ ایک قسم کے رنگ کے اندر اس بچے کو بڑھتا دیتے، کہتے یہ ہے رنگ اور یہ ہے اس کا عقیدہ، اب یہ مضبوط رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیات نازل کر کے فرمایا یہ رنگ جو ظاہری رنگ ہے یہ کسی کام کا نہیں ہے، ظاہری رنگ
کہ جو اللہ اور رسول کو مانتا ہے وہ اس کے دین کے جو سچے عقائد ہیں وہ سچی عقائد اپنا کر اپنے ظاہر و باطن کے اندر اللہ رسول کی محبت کے جام پی کر اپنے دل کے اندر اللہ کی محبت اور اس کے رسول کی محبت اجاگر کر کے وہ اس کا اظہار ظاہر سے شروع ہوتا ہے کہ اس کا عقیدہ بھی سچا ہوتا ہے اس کے اعمال بھی سچے ہوتے ہیں۔ حضرات محترم، جن کے عقائد سچے ہوتے ہیں، جن کے اعمال ستھرے ہوتے ہیں، کردار اچھا ہوتا ہے، وہ صرف گفتار کے راضی نہیں ہوتے بلکہ وہ کردار کے راضی نہیں ہوتے ہیں۔ اللہ نے ان کے بارے میں فرما دیا کہ رنگ تو وہی چڑھے گا، وہی مانا جائے گا جو حضور علیہ السلام کی اطاعت اور فرما برداری میں ہوگا۔ اگر کوئی عیسائی یا اس کے علاوہ کوئی اور مذہب کا بندہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے بغیر سمجھتا ہے کہ وہ کامیاب ہو جائے گا تو یاد رکھ لیں، فرمایا یہ کوئی کامیابی نہیں، کامیابی اگر آج بھی دیکھنی ہے، قیامت تک دیکھنی ہے، اللہ نے پھر آگے پیمانہ بتا دیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ کہ اگر تم لوگ ایمان لے کر آنا چاہتے ہو تو تمہارا ایمان ان لوگوں کی طرح ہو جو حضور کے صحابہ ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ جو ایمان لا چکے صحابہ کرام جن کو اللہ نے ہدایت دی، اگر تمہارا ایمان عقیدے اور اعمال کے اعتبار سے انہی جیسا ہے تو فرمایا پھر تمہارے عقیدے بھی، ایمان بھی، اعمال بھی اللہ کی رحمت سے قبول ہے۔ حضرات محترم، اسی بارے کے اندر مزید بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ آگے اور بھی ہمارے رہنمائی فرمائی۔ میں چاہوں گا ان آیات کو بیان کے اختتام میں آپ کے سامنے بیان کروں۔ اس سے پہلے میں آپ کے سامنے چند ایک حدیث مبارکہ رکھنا چاہتا ہوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے اللہ اور اپنی یعنی رسول کی محبت کو کتنی اہمیت دے دی۔ فرمایا کہ ایمان جس کو پتہ چلے کہ ایمان جس کے اندر موجود ہے، ایمان کی خصلت ہے، ایمان کی عادات موجود ہے، جو چاہتا ہے کہ جناب والا مٹھاس محسوس کرانا چاہتا ہے، وہ چیک کرنا چاہتا ہے میرے اندر مٹھاس ہے ایمان کی، ایمان کا ذائقہ ہے، ایمان کا توم ہے یا نہیں ہے۔ فرمایا تین چیزیں میں بتا رہا ہوں، تم خود چیک کر لینا، اگر تمہاری یہ کیفیت ہوئی تو تم یہ دیکھ لینا کہ تمہارے اندر ایمان کی حلاوت اور مٹھاس موجود ہے۔ وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا جس کے اندر یہ تین چیزیں ہوں، پہلی کہ وہ اللہ اور رسول سے محبت اللہ اور رسول کے علاوہ سب سے بڑھ کر کرنے والا ہو۔ اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت اس شخص کے اندر ایسی ہو کہ اس کے مقابلے میں کسی اور چیز کی محبت نہ ہو۔ اب دیکھیں نا، ایک محبت ہے اللہ کی کہ صبح سویرے بندہ بستر چھوڑ کر سردیوں کی راتوں میں ٹھنڈے پانی میں ہاتھ ڈال کر وضو کر رہا ہے، اور ایک محبت نیند سے ہے۔ ایک محبت یہ ہے کہ صبح سویرے بچوں نے کپڑے ناپاک کر دیے، ادھر سے مؤذن نے اذان دی، بندے نے دیکھا اگر کپڑے بدلے بغیر میں نماز پڑھتا ہوں تو نماز نہیں ہوتی، نماز کی طہارت ضروری ہے، شرط ہے، تو لہذا اس نے کپڑے بھی بدلے اور جو جگہ پلید ناپاک ہو گئی اس کو پاک بھی کیا، اور پھر اس کے بعد اس نے وضو کر کے اللہ کی بارگاہ میں محبت اللہ سے کرتے ہوئے، اللہ کا حکم مانتے ہوئے مسجد میں حاضر ہو جاتا ہے، تو یہ اللہ سے محبت ہے۔ اور کوئی نہیں دیکھ رہا، صرف وہ اکیلے ہے، تنہا ہے، اس کے پاس گناہ کرنے کا چانس موجود ہے، موقع موجود ہے، اگر وہ چاہے گناہ کرے تو وہ گناہ کر سکتا ہے، اسے روکنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو ایسی کیفیت میں اللہ کا خوف ہو، اللہ کا حیا ہو، اللہ کی محبت اس کے گناہ کرنے کے درمیان آڑے آ جائے تو وہ اس گناہ سے باز آ جائے، تو یہ بھی اللہ کی محبت ہے۔ اور اس کے رسول کی محبت کتنی ہونی چاہیے، اور وہ کیا ہے؟ ایک اور حدیث پاک ہے، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی و ولدی والناس اجمعین۔ فرمایا حضور علیہ السلام نے تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا، ایمان کی حقیقت کو نہیں پا سکتا جب تک کہ وہ مجھ سے اتنی محبت کرے کہ اس کے والدین، اس کے رشتہ دار، اس کی اولاد اور تمام
بڑھ کر میں اس سے محبوب نہ ہو جاؤں، تمام لوگوں سے بڑھ کر۔ یعنی تین چیزوں کو ذکر کر کے گویا کہ تمام چیزوں کی نفی کر دی۔ ایک طرف اولاد ہے، ایک طرف نبی کی محبت ہے۔ اولاد کو ترجیح نہ دے بلکہ نبی کی محبت کی وہ جو ہے ترجیح دے۔ اس کا نظارہ دیکھیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، ان کے بیٹے ان کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں ابا حضور آپ کو یاد ہو نہ ہو مجھے بات یاد ہے، ایک بار میدان جنگ میں غزوہ ہو رہا تھا، آپ حضور علیہ السلام کی طرف سے ہمارے خلاف جنگ لڑ رہے تھے، تم آپ میری تلوار کے نیچے آ چکے تھے، میں نے آپ کو ابا سمجھ کر بابا سمجھ کر چھوڑ دیا کہ کوئی بات نہیں ہے میرا بابا ہے۔ سنیے اللہ کے رسول کی محبت کتنی ہونی چاہیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا اے بیٹے یہ تو تیرا معاملہ تھا، تو نے کیا ہے، سن تو جب کافروں کی صف میں تھا اگر تو اس وقت میری تلوار کے نیچے آ جاتا، ابوبکر صدیق کی تلوار کے نیچے آ جاتا تو میں یہ نہ دیکھتا تو میرا بیٹا ہے، بلکہ میں اپنے رسول کی محبت میں تیری جناب والا وہ سر تن سے جدا کر دیتا، اس لیے کہ تو اللہ کے رسول کے مقابلے میں آیا۔ تو لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی وولدی والناس اجمعین۔ یہ نظارہ ہو رہا ہے صحابہ کرام کی زندگیوں کا کہ فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا ایمان کمزور نہ ہو مضبوط ہو، اس کا معیار دیکھنا چاہتے ہو، فرمایا آئیڈیل شخصیات ہیں صحابہ کرام، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم، کہ پھر اگر تم ایمان لے آؤ ان لوگوں کا جیسا جو تم سے پہلے ایمان لے آئے، فَقَدِ تو تم ہدایت پا جاؤ گے۔ حضرات محترم اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی ہدایت ملے، اگر ہم چاہتے ہیں اللہ رسول سے محبت ہماری کامل ہو، تو پھر فنا اتنا تو ہو جاؤں یا رسول اللہ تیری ذات عالی ہے کہ جو مجھ کو دیکھ لے تیرا دیدار ہو جائے، لیکن یہ نہ ہو ہمارا لباس فرنگی، ہمارا چال چلن فرنگی، ہمارا اٹھنا بیٹھنا انگریزوں جیسا، ہمارا گفتار کلام انداز انگریزوں جیسا، ہماری شادیاں خوشیاں ہماری سیاست معیشت انگریزوں جیسی، اور ہمارا دعویٰ ہو کہ ہم عاشق رسول ہیں۔ یقین جانیے یہ زبان میں پھر الفاظ لانا تو آسان ہے، لیکن اس کی عملی تصویر بننا اور پھر لوگوں کے سامنے اللہ رسول کی بارگاہ میں بروز قیامت اور دنیا کے اندر سرخرو ہونا یہ بڑا مشکل ہے۔ تو یقین جانیے اگر ہم اللہ رسول سے محبت کریں تو جیسے پہلے لوگوں کا تذکرہ آج ہم سن رہے ہیں، تو میرا خیال ہے آج اگر ہم اللہ رسول کی محبت میں اپنے آپ کو فدا کر دیں، اپنی ذاتی حیثیت کو ختم کر دیں اور اپنے اندر کی انا کو مٹا دیں، تو یاد رکھ لیں پھر ہمارا ذکر بھی قیامت تک ہوتا رہے گا۔ کیوں؟ قرآن وعدہ ہے فاذکرونی اذکرکم، کہ تم میرا ذکر کرو، تم مجھے یاد کرو، میں تمہارا چرچا کروں گا۔ قرآن ہے، یہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، یہ سچا ہے۔ لیکن یاد رکھیے اسلام قربانی بھی مانگتا ہے، اللہ رسول کی محبت قربانی بھی مانگتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم جناب والا اپنے آپ کو اللہ رسول کا محبت کرنے والا، اللہ رسول کا محب، اس کا دعویٰ کر لیں اور ہمارے پاس دلیل نہ ہو تو یہ دعویٰ ہمارا کھوکھلا ہے اور یہ دعویٰ ہمارا بوگس ہے۔ اللہ کرے ہم اللہ رسول سے محبت میں کامیاب ہو جائیں۔